السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رقہ میں ایک بزرگ رہتے تھے۔ اس شہر کا جو حاکم تھا، اس حاکم سے وہ بزرگ کسی بات پر ناراض ہو گئے۔ اس حاکم نے کوئی غلط بات کہہ دی کہ وہ بزرگ اس سے بہت خفا ہوئے۔ ایک مرتبہ وہ حاکم اس شہر کا کسی جگہ سے گزر رہا تھا کہ اسی جگہ وہ بزرگ تشریف فرما تھے۔ وہ حاکم جب آپ کے سامنے آیا تو ان بزرگ نے چیخ مار کر فرمایا کہ مر جا۔ فوراً وہ امیر، وہ وہاں کا حاکم گرا اور گرتے ہی مر گیا۔ اللہ کے ولیوں کی شان میں کبھی بھی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے، گستاخی نہیں کرنا چاہیے اور انہیں کسی بھی طرح سے ناراض نہیں کرنا چاہیے۔ ہمیشہ ان کی رضا کے مطابق رہنا چاہیے۔ انہی بزرگ کا ایک واقعہ ہے۔ چونکہ شہر رقہ میں ایک بار قحط پڑ گیا۔ اسی قحط کے زمانے میں یہ بزرگ کرامات اولیاء کا ذکر فرما رہے تھے۔ اپنی مجلس میں اللہ کے ولیوں کی کرامات کے سلسلے میں گفتگو کر رہے تھے کہ ایک بوڑھی عورت جو آپ سے بے تکلف تھی، یعنی اکثر آپ کے پاس آتی تھی، نصیحت بھری باتیں سنتی تھی اور آپ سے باتیں کیا کرتی تھی، اور اس طرح سے وہ بے تکلف ہو گئی تھی۔ تو چونکہ وہاں قحط پڑا ہوا تھا، اس لیے وہ عورت آپ کے پاس آئی اور کہنے لگی کہ یہ دعوے ہی دعوے کب تک رہیں گے؟ لوگوں کا یہ حال ہے کہ قحط سے مرے جا رہے ہیں۔ وہ بوڑھی عورت بادشاہ کے بچوں کی تربیت پر مامور تھی، یعنی انہیں تربیت دیا کرتی تھی۔ شیخ سے باتیں کر کے وہ بوڑھی عورت اپنے خچر پر سوار ہوئی اور جانے لگی۔ کچھ ہی دور گئی تھی کہ اچانک زور کی ہوا چلنے لگی اور بادل چھانے لگے، اور پھر اتنے بادل آئے اور اتنی موسلا دھار بارش ہوئی، اور اس بڑھیا کا جو خچر تھا وہ اس موسم کی وجہ سے اور ہوا تیز چلنے کی وجہ سے بدک گیا، اور بڑھیا اس اپنے خچر کے بدکنے کی وجہ سے کیچڑ میں گر پڑی اور لت پت ہو گئی۔ کیچڑ سے اٹھ کر وہ بوڑھی عورت سیدھے ان بزرگ کی خدمت میں آئی اور کہنے لگی کہ مجھے معلوم ہے کہ یہ بارش آپ کی کرامت سے ہوئی ہے، مگر مجھے خچر سے کیچڑ میں کیوں گروایا؟ اس پر ان بزرگ نے فرمایا کہ وہ تیری بے ادبی کی وجہ سے ہوا۔ اللہ اکبر۔ چونکہ وہ عورت بے تکلف ہو گئی تھی، لیکن وہ یہ جانتی تھی کہ یہ اللہ کے ولی ہیں، لیکن بے تکلفی کی وجہ سے اس نے یہ ادنا سی بے ادبی کر دی کہ اس نے کہا کہ یہ دعوے ہی دعوے کب تک رہیں گے، اور دعا آپ کیوں نہیں کرتے؟ حضرت ان بزرگ کو اس بوڑھی عورت کی ایک بات بری لگی اور ناراض ہو گئے، اور اسے یہ سزا دی کہ اس کا خچر بدک گیا اور اسے کیچڑ میں گرا دیا۔ انہی بزرگ نے فرمایا کہ ملک شام کے بادشاہ یعنی سلطان نور الدین زنگی ہمارے نزدیک 40 اولیاء میں سے ایک ہیں، اور صلاح الدین ایوبی کا شمار 300 اولیاء اللہ میں ہوتا ہے۔ سلطان نور الدین کو جب ابدال دیکھتے تو سلطان نور الدین زنگی ان ابدالوں سے پوچھتے کہ میں آپ لوگوں کی نظر میں کیسا ہوں؟ اس پر ابدال فرماتے کہ تم ظالموں میں سب سے اچھے ہو، باوجود یہ کہ نور الدین کی ولایت ظاہر تھی اور نور الدین کو ولایت کا درجہ حاصل تھا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالی ہم سب کو اولیاء کرام کی صحبت میں رہنے کی، ان کے نصیحت بھرے واقعات سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔